السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت کی تلاش کا سفر مجوسی مذہب سے شروع کیا۔ جلد ہی ان کا دل اس دین سے اچاٹ ہو گیا اور وہ حق کے متلاشی بن کر عیسائیت کی طرف مائل ہوئے۔ گرجا گھر میں ایک نیک پادری کے زیر سایہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اسی پادری نے ایک دن انہیں ایک آنے والے نبی آخر زماں کے بارے میں بتایا، جن کی کچھ نشانیاں بھی بیان کیں۔ انہی نشانیوں نے حضرت سلمان فارسی کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال محبت پیدا کر دی اور وہ اس محبوب ربانی کے ظہور کے منتظر رہنے لگے۔ پادری سے وصال کے بعد وہ اپنی سرزمین سے نکل کھڑے ہوئے، مگر تقدیر کا پہلا امتحان یوں آیا کہ وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیے گئے اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیے گئے۔ وہ یہودی انہیں ساتھ لے کر مدینے آیا اور روزانہ سخت مشقت کرواتا، مگر مدینے کی فضا سلمان فارسی کے لیے راحت کا پیغام تھی۔ یہ وہی شہر تھا جس کے بارے میں پادری نے انہیں بتایا تھا، اس لیے ان کے دل میں یہ یقین پختہ ہوتا گیا کہ یہاں ضرور وہ نبی آخر زماں تشریف لائیں گے۔ دل کی کیفیت ایسی تھی کہ کسی سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر دل کی دھڑکن بڑھتی جاتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب مکے والوں کے ظلم سے تنگ آ کر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں طلوع ہوئے اور سلمان کی تقدیر نے بھی پلٹا کھایا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے۔ ان کا مالک درخت کے نیچے ہی بیٹھا تھا کہ ان کے مالک کا چچا زاد آیا اور بولا، خدا غارت کرے بنی کیلا کو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قبا میں سب لوگ ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکے سے آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ الفاظ سلمان فارسی کے دل میں بجلی بن کر گرے۔ مدہوشی کے عالم میں بے اختیار درخت سے نیچے اترے اور کہا، کیا کہا؟ کون آیا ہے اور کہاں ہے؟ مالک نے غصے میں ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ سلمان فارسی خاموش ہو گئے، مگر کانوں میں بس ایک ہی آواز گونجتی رہی، نبی آ گئے۔ جلد ہی وہ چند کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھایا بلکہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ سلمان فارسی کے دل نے گواہی دی کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ نبی صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ چند دن بعد پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے۔ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا اور حضرت سلمان فارسی کی خواہش کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اس پادری نے بتایا تھا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا اور ہدیہ قبول کرے گا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب صرف آخری نشانی باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی مہر نبوت۔ ایک روز انہیں خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کے ایک جنازے میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پہنچے اور خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو بھانپ لیا اور مہر نبوت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی کی نظریں جیسے ہی مہر نبوت پہ پڑیں تو وہ آگے بڑھے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ادب سے مہر نبوت کا بوسہ دیا اور وہیں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی غلامی برقرار تھی، اسی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں شرکت نہ کر سکے، لیکن دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکیں۔ آخرکار وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان اپنے مالک سے آزادی کا معاوضہ مقرر کرو۔ حضرت سلمان جب مالک کے پاس گئے تو مالک نے انتہائی سخت شرط رکھی، 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت، اور کہا کہ جب یہ درخت پھل دینے لگیں گے تب آزادی ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم جا کے مالک سے معاوضہ طے کراؤ۔ پھر صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا، اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ چند ہی دنوں میں 300 ٹہنیاں جمع ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ باغ میں جا کر گڑھے کھدوائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے تمام ٹہنیاں لگا دیں۔ 1 سال کے اندر اندر وہ سب درخت بن گئے اور پھل بھی دینے لگے۔ یہ معجزہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت مبارک سے تھی۔ اب صرف سونا رہ گیا تھا جسے پورا کرنا تھا۔
چنانچہ ایک غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کا ایک ڈلہ ملا جو ایک چھوٹے پتھر کے برابر تھا۔ واپسی پر سلمان فارسی کو دیا اور فرمایا اسے وزن کرواؤ۔ جب وزن کیا گیا تو وہ عین 40 اوقیہ خالص سونا تھا۔ یوں سلمان فارسی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل سنا ہے کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔